هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل سوم، تیسری فصل، در رباعی مجرد و مزید فی، رباعی مجرد اور مزید فی کے بیان میں۔ چون از بیان ابواب ثلاثی مزید غیر ملحق فارغ شدے، کہنے کہ جب ہم ثلاثی مزید فی غیر ملحق کے ابواب کے بیان سے فارغ ہوئے، قبل بیان ابواب ملحق، تو ہم ملحق کے ابواب کے بیان کرنے سے پہلے ابواب رباعی مجرد و مزید فی بیان می کنیم، رباعی مجرد اور مزید فی کے ابواب کو بیان کریں گے۔ اور اس کی وجہ مصنف رحمۃ اللہ نے پہلے بیان کر دی ہے کہ ملحق کا سمجھنا یہ رباعی مجرد اور مزید فی کے سمجھنے میں موقوف ہے، اس لیے پہلے رباعی مجرد اور مزید فی کو بیان کریں گے اور اس کے بعد اس سے ملحق ابواب کو بیان کریں گے۔ کہہ رہے پس بنا کے رباعی مجرد یک باب است، لہذا آپ جان لیجئے کہ رباعی مجرد کا صرف ایک باب ہے۔ تو رباعی کی دو قسمیں ہو گئی، ایک ہو گیا رباعی مجرد اور دوسری قسم ہے رباعی مزید فی۔ تو رباعی مجرد کا صرف ایک ہی باب آتا ہے اور باب ہے فعلالتن کے وزن پر آتا ہے۔ مثال دے رہے ہیں چو البعثرتو، جیسے کہ البعثرتو، پر انگیختن، ابھارنا۔ ابھی دیکھیے یہ رباعی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے ماضی میں 4 حرف ہیں اور چاروں کے 4 حروف اصلی ہیں۔ اور مجرد کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ بعثرتو کے اندر بعثرہ جس کا صیغہ ہے، اس میں چاروں کے 4 حروف اصلی ہیں، کوئی زائد حرف نہیں ہے۔ اب اس کی گردان آگے دے رہے ہیں تصریف ہو بعثر يبعثر بعثرة فمبعثر ومبعثر يبعثر بعثرة فمبعثر، الأمر منه بعثر والنهي عنه لا تبعثر، الظرف منه مبعثر۔ علامات ای باب بودن 4 حرف اصلی در ماضی است و بس۔ کہہ رہے ہیں کہ اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کے ماضی میں جو 4 حرف ہوتے ہیں وہ چاروں کے 4 حروف اصلی ہوتے ہیں۔ علامت مضارع در این باب ہم در معروف مضموم می باشد، کہنے کہ علامت مضارع اس باب میں بھی معروف کے اندر مضموم ہوتا ہے۔ تو ابھی ثلاثی جو مزید فی کے بھی کچھ ابواب ہیں اور یہ رباعی مجرد کا جو ایک باب ہے، اس میں جو ہے اس کے ماضی میں جو ہے علامت مضارع یہ مضموم ہوتا ہے، ماضی معروف کے اندر بھی، مجہول کے اندر تو مضموم ہو گئی ہے۔ تو اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بھائی کئی جگہ آپ بتا چکے ہیں کہ یہاں بھی مضموم ہوتا ہے، یہاں بھی مضموم ہوتا ہے، اس سلسلے میں کوئی قاعدہ کلیہ بیان کر دیجیے۔ تو آگے اسی قاعدہ کلیہ کو بیان کر رہے ہیں اور اس قاعدہ کلیہ سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ علامت مضارع کن کن بابوں کے معروف میں بھی مضموم ہوتا ہے۔ قاعدہ کلیہ در حرکت علامت مضارع است، علامت مضارع کی حرکت کے سلسلے میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر در ماضی 4 حرف باشد ہم اصلی یا بعض اصلی و بعض زائد، علامت مضارع در معروف ہم مضموم باشد۔ کہہ رہے کہ اگر کسی باب کے ماضی میں 4 حرف ہوں، 4 حرف ہوں، یا تو چاروں کے 4 حروف اصلی ہوں یا 3 مثال کے طور پر اصلی ہو کہ زائد ہو، ہم اصلی یا تو چاروں کے 4 حروف اصلی ہوں، جیسے کہ ابھی مثال گزرا بعثرہ، یا بعض اصلی اور بعض زائد، یا کچھ اصلی ہو اور کچھ زائد ہو۔ اس کی مثال بنے گی اکرمہ، اس کے اندر کاف را میم جو ہے یہ حروف اصلی ہے اور حمزہ زائد ہے۔ کہہ رہے مضارع در معروف ہم مضموم باشد، تو اس کا مضارع معروف میں بھی مضموم ہوگا۔ چون یکرم، یصرف، یقاتل، یبعثر۔ 2 مثالیں ہم لے لیتے ہیں۔ ایک تو بعثرہ ہے، اس کا جو ماضی ہے وہ بعثرہ ہے اور اس میں جو 4 حرف ہے چاروں کے 4 اصلی ہیں۔ اور دوسرا ہے یکرم، اس کا ماضی ہے اکرمہ، اس میں 3 حرف کاف را میم اصلی اور حمزہ زائد ہے۔ اسی طرح صرفہ ہے اور قاتل ہے، تو ان کے ماضی میں 4 برکم زائد حرف سے نہیں دیکھنا ہے، بس ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے ماضی میں 4 حرف ہیں
یا نہیں ہے. اگر 4 حرف ہے تو ان کا مضارع بھی مضارع معروف مضموم ہوگا. وَإِلَّا مفتوح، ورنہ مفتوح ہوگا. مفتوح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ماضی میں 3 حرف ہوں جیسے کہ نصرہ ہے، یا 5 حرف ہوں جیسے کہ اجتنبہ ہے. تو دونوں شکل کے اندر اس کا جو مضارع ہوگا وہ مضارع معروف مضموم نہیں ہوگا بلکہ مفتوح ہوگا. وَإِلَّا مفتوح، ورنہ مفتوح ہوگا. چو ینصرو، تو اس کا ماضی ہے نصر، ماضی میں 3 حرف ہیں. یجتنبو، اس کے ماضی میں 5 حرف ہیں. یتقابلو، یہ بات یہاں پوری ہو گئی. رباعی کی 2 سی قسمیں، رباعی مزید فی، اور رباعی مزید کی فی کی 2 قسمیں ہیں. کیا رباعی مزید فی یا بے حمزہ وصل باشد، کہ رباعی مزید فی یا تو بے حمزہ وصل ہوگا. وہ آ رہا یک بابست، اور اس کا ایک باب ہے. تو رباعی مزید فی کی 2 قسم ہو جائیں گی. رباعی مزید فی بے حمزہ وصل، اور اس کا پھر نیچے یہاں پر ہے ویا با حمزہ وصل وہ آ رہا 2 بابست. تو اصل عبارت اس طرح ہوگی رباعی مزید فی یا بے حمزہ وصل باشد و یا با حمزہ وصل. کہ رباعی مزید فی کی 2 قسمیں ہیں، یا تو رباعی مزید فی بے حمزہ وصل ہوگا، یعنی اس کے شروع میں حمزہ وصلی نہیں ہوگا، یا اس کے شروع میں حمزہ وصلی ہوگا. تو اگر رباعی کے شروع میں حمزہ وصلی ہے، حمزہ وصلی نہیں ہے، آ رہا یک بابس، تو اس کا ایک باب ہے، اور اس باب کا وزن ہے تفعلن. اس باب کی علامت کیا ہے؟ علامتی زیادتی تا اس قبل 4 حرف اصلی. اس باب کی علامت یہ ہے کہ رباعی کے جو 4 حروف ہوتے ہیں، حروف اصلی، ان سے پہلے تا زائد ہوتا ہے. بس یہ ایک علامت ہے. چون التسربلو، جیسے کہ التسربلو پیراہن پوشیدن، پیراہن پہننا. تو تسربلا، اس کا جو مادہ نکالیں گے رباعی کا، وہ ہوگا سین را با لام. سین را با لام، یہ 4 حروف ہو گئے، اور ان 4 حروف اصلی سے پہلے تا زائد ہے. تصریف ہو تسربلا یا تسربلو تسربلن فہم تسربلن. الامر منو تسربل والنہی عنہ لا تتسربل. الظرف منو متسربل. ویا با حمزہ وصل، یا رباعی مزید فی با حمزہ وصل ہوگا، یعنی اس کے شروع میں حمزہ وصلی ہوگا. وہ آ رہا 2 بابس، اگر اس کے شروع میں حمزہ وصلی ہے تو اس کے 2 باب ہیں. اول افعلال، پہلا باب ہے افعلالن کے وزن پر. کہہ رہے علامتش تشدید لام، لام دوم است. اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس میں جو دوسرا لام ہوتا ہے مشدد ہوتا ہے. وزیادتی آیک لام اس بر 4 حرف اصلی، اور 4 حروف اصلی پر ایک لام زائد ہوتا ہے. وہ حمزہ وصل در ماضی و امر، اور اسی طرح فعل ماضی کے اندر اور فعل امر کے اندر حمزہ وصل زائد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چو الاقشعرارو، جیسے کہ الاقشعرارو منہ برتن خاصتن، بال کا کھڑا ہو جانا، روئے کا کھڑا ہونا. قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے کہ قرآن کی آیتیں کو سن کر جو ایمان والے کے ہوتے ہیں رونگتے ہوتے کھڑے ہو جاتے ہیں ڈر کی وجہ سے. تو اب اس کو ہم سمجھتے ہیں. دیکھیے اس کا جو مادہ نکالیں گے وہ نکلے گا قاف شین عین اور را، یہ ہے اس کا اصلی مادہ. ٹھیک ہے. اب اس پر کیا کیا ظاہر دیکھیے. ماضی کے اندر تو حمزہ وصل زائد ہو گیا. اس میں دوسری علامت انہوں نے بتائی کہ تشدید لام دوم است، لام دوم کا مشدد ہونا ہے. وہ زیادتی ایک لام است، اور اس ایک لام لام کلمے کا زائد ہونا ہے. تو اس میں جو ہے یہ لام کلمہ ہے، اور یہاں پر جو ہے ایک را یعنی لام کلمہ زائد ہے، اور پھر بعد میں تعلیل کر کے اس کو مشدد کر دیا گیا ہے. تو یہ جو علامت ہے دوسری علامت کہ لام دوم یعنی لام دوم مشدد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زیادتی ایک لام است و 4 حرف اصلی، 4 حروف اصلی جو تھے قاف شین عین را، اس پر ایک لام کلمے کا اضافہ ہے. تو اس باب کی علامت ہو گئی. اب مثال لے رہے ہیں.
چوں الاقشعرار، جیسے الاقشعرار منہ برتن خاصتاً رونگٹے کھڑے ہو جانا، گردان نیچے ہے. تصریف ہو اقشعر یقشعر اقشعرارا فهو مقشعر. الامر منه اقشعر 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 والنهي عنه لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر. الظرف منه مقشعر. اب اس باب کے سیغوں کے اندر تعلیل ہوئی ہے، اس کو بتلا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ایک شعرہ دراصل ایک شعرارہ بود، ایک شعرہ اصل میں ایک شعرارہ تھا. وَيَک شاعر یک شاعر، اور یک شاعر یہ یک شاعر تھا. وہم چنی دیگر سیگہا بنہجے کے در سیگ احمرہ یحمر ادغام کردن. ہم چنی در سیگ این باب ہم کردن. کہ اسی طرح اس باب کے دیگر سیگوں کے اندر بھی ادغام کیا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے احمرہ یحمر کی سیگوں کے اندر ادغام کیا گیا تھا. مثال کے طور پر جیسے الامر منہ احمرر، یعنی احمرہ سے جو امر کا صیغہ تھا وہ احمرر تھا، تو اس کو دو حرف چونکہ ایک جنس کے ہیں تو ایک کا دوسرے کا ادغام کر کے احمری کر دیا گیا. تو ٹھیک اسی طرح یہاں بھی کیا گیا، اور جس طرح وہاں تینوں طرح سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، فک ادغام ادغام اور کسرے کے ساتھ، یہاں بھی اسی طرح پڑھ سکتے ہیں. ہم چنی درس سے گئے ای باب ہم کا دن، اسی طرح اس باب کے سیغوں کے اندر بھی کیا گیا ہے، مگر کہہ رہے ہیں اس میں احمرہ اور اس والے باب میں تھوڑا سا فرق ہے تعلیل کے اندر. کہہ رہے ہیں مگر دری باب ما قبل اول متجانسین ساکین بود. کہہ رہے ہیں کہ اس باب میں دو ہم جنس حرفوں میں سے دو ہم جنس حرف سے پہلے والا حرف ساکین تھا، اس باب میں نہیں تھا. مثال لے لیتے ہیں، دیکھیے جیسے یہ امر کا صیغہ ہے احمرر، تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو دو را ہے، یہ دو را ایک ہم جنس حرف ہے اور ان کا ماقبل ہے یہ میم، یہ متحرک ہے، اس پر جو ہے ایک حرکت یعنی فتح ہے. تو یہاں جب تعلیل کیا تھا ہم نے سمپل سے تعلیل یہ کیا کہ دو حرف ایک جنس کے لہٰذا ایک دوسرے کا ادغام کر کے ہماری کر دیا. مگر ہماری اس والی مثال کے اندر ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر الامر ایک شاعر، تو امر کا جو صیغہ آیا ہے وہ ایک شاعر آیا ہے، ایک شاعر. تو یہ دونوں جو ہے ہم جنس حرف ہو گئے، ان کا ادغام کیا جائے گا. لیکن ادغام کرنے سے پہلے آپ دیکھیے کہ ان کا جو ماقبل ہے ہم جنس حرف والے سے پہلے ماقبل وہ عین، عین جو ہے یہ ساکن ہے، اس پہ کوئی متحرک نہیں بلکہ ساکن ہے. تو تعلیل یعنی ادغام کرنے سے پہلے ہم کیا کریں گے، حرکت کو ہم دو ہم جنس حرفوں سے پہلے والے حرف کو دیں گے، اس والی حرکت کو. چانچہ یہاں سے ہم اس کو مٹائیں گے اور یہاں سے اس کو مٹائیں گے اور اس کو ہم کیا دیں گے، کسرہ دے دیں گے، اور پھر اس کا ایک دوسرے میں ادغام کر دیں گے تو ہو جائے گا. یا تو ایک شاعر اس کو پڑھ لیجئے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر ایک شاعری پڑھ لیجئے، اس کو را مشدد ہو جائے، یا پھر اس کو فتح دے دیجئے جیسا احمرہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا. یہ بات یہاں پوری ہو گئی. باب دوم افعلال، دوسرا باب افعلال کے وزن پر. علامتش زیادت نون است بعد عین، اس باب کی علامت یہ ہے کہ عین کلمے کے بعد نون زائد ہوتا ہے. ایک علامت ہو گئی. وہ حمزہ وصل در ماضی و امر، اور حمزہ وصل ماضی اور امر کے اندر زیادہ ہوتا ہے. مثال لے رہے ہیں، چون الابرنشاقو سخت شاد شدن، جیسے کہ الابرنشاقو بہت زیادہ خوش ہونا. اس کا مادہ نکال لیتے ہیں. اس کا مادہ نکلے گا با، را، شین اور قاف، اس کا مادہ ہے. اب یہاں اس میں آپ غور کریں گے تو یہ ہو جائے گا با، ہو جائے گا فا کلمہ، را ہو جائے گا عین کلمہ. تو انہوں نے علامت یہ بتائی ہے
کہ علامتش زیادت نونس بعد عین، عین کلمے کے بعد نون کا اضافہ ہے. تو یہ ہمارا ہو گیا عین کلمہ. یہ اس کے بعد ہم نون بڑھا دیں گے، یہاں پہ ہم نون بڑھا دیں گے. اور اس کے بعد جو ہے ماضی کے اندر، یہ ہمارا ماضی کا صیغہ ہے، تو ماضی کے اندر اور اسی طرح جو ہے امر کے اندر حمزہ وصل بڑھا دیں گے. تو ماضی کے اندر ہو جائے گا ابرنشقہ اور امر کے اندر ہو جائے گا ابرنشق. ابرنشقہ ہو گیا اور امر جو ہے ابرنشق ہو جائے گا. تصریف ہو ابرنشقہ یبرنشق ابرنشاقا فہو مبرنشق الامر منہ ابرنشق والنہی عنہ لا تبرنشق الظرف منہ مبرنشق. یہاں پر یہ رباعی کی بحث پوری ہوئی. اب آگے ملحق و رباعی کی بحث کو شروع.